بھی ہم نمائندگان سے تو جان رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے لاہور اور کراچی کی، لیکن جیسے ابھی ہم خود بھی بات کی میں نے اب کہ گرمیوں کا لیٹ آنا اور پھر ایک دم سے آنا اور شدت سے آنا، اور اسی طرح ہم سردیوں کو بھی جب ایکسپیرینس کرتے ہیں اور پھر جو سپرنگ کا ویدر ہے وہ بھی بہت جو کہ شرنک سا ہو گیا، اس کا ڈیوریشن بھی کم ہو گیا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انوائرمنٹل چینجز یا ہم کلائمیٹ چینج کی بات کریں اس کا امپیکٹ ہی ہے کہیں نہ کہیں۔ بالکل آپ کا کہنا درست ہے۔ پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس فورم میں موقع دیا۔ اور دوسری اہم چیز جو آپ اگر غور کریں تو اس سیزن میں ہم ماضی میں جو لو پریشر کی آمد کا جو سلسلہ ہوتا تھا وہ ہم بے آف بنگال سے محسوس کرتے تھے کہ ایک ہوا کا کم دباؤ جو ہے وہ بے آف بنگال میں بنا ہے اور وہاں سے وہ موو کرتا ہوا مشرق سے مغرب کی طرف موو کرتا تھا۔ آپ اس کے برعکس اب آپ دیکھیں ابھی گزشتہ مہینے میں جو شدید بارشیں ہوئیں وہ دبئی میں ہوئیں، وہ عمان میں ہوئیں، وہ سعودی، اور اب جو ہے تازہ صورتحال یہ ہے کہ اب سعودی عرب میں ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں بالکل کایا پلٹ سچویشن ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بارشیں جو ہیں وہ کہاں ہو رہی ہیں؟ ہمارے ان علاقوں میں ہو رہی ہیں جہاں سے مغرب، جہاں کی طرف سے یہ ہوائیں جایا کرتی تھیں۔ تو ہمارا جو مانسون کا پیٹرن ہے وہ یکسر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ اب ہمیں بہت ساری چیلنجز کا سامنا ہے، اور چیلنجز میں سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں فوڈ سیکیورٹی کی طرف بہت شدید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ KPK میں اس بار گندم کی ایک مناسب رقبہ جو ہے وہ بارشوں کی نظر ہو گیا۔ اب جب گرین ہوتا اور اس وقت بارشیں ہونے لگتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ گرین میچور نہیں ہوتا ہے، پڑ جاتا ہے۔ اچھا رفیع صاحب، آپ بہت عرصے سے اس فیلڈ میں بھی ہیں، یا آپ نے بہت سارے ویدرز دیکھے بھی ہیں آتے ہوئے جاتے ہوئے، دو کہ ابھی ہم جس طرح کی ایکسپیرینسز دیکھتے ہیں یا جن چیزوں کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں موجودہ وقت میں، جس میں ہم اسموگ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ کے اندر، یا گلیشیئرس کا بہت تیزی سے پگھلنا ہے، سیلابوں کا بہت زیادہ آنا ہے، پھر ہم جو بارشوں کی انٹینسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے، اپنی آبزرویشن سے بتائیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے جب ہم ویدرز کے اندر چینج دیکھتے تھے یا بارشیں دیکھتے تھے یا اس طرح کی چیزیں دیکھتے تھے، اس وقت کس طرح کی چیزیں آپ نے ایکسپیرینس کی اور اب اس میں کیا ڈیزاسٹرس قسم کا کوئی چینج آیا ہے؟ دیکھیے اس میں ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ انتھروپوجینک ایکٹیویٹیز کا ہے، یعنی ہم انسان فی زمانہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کی، لیکن ہم سے دور ہوتے گئے، اس ترقی کی ہم نے قیمت ادا کی ہے۔ آپ کراچی ہی کی بات کرتے ہیں، کراچی جو ہے وہ ایک کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے۔ پہلے چند سال سمجھے کہ 20 سے 30 سال پہلے 8% رقبہ جو ہے ایک تخمینے کے مطابق سبز ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی شہر کو سسٹینیبل ہونے کے لیے کم سے کم اس کا 25% رقبہ جو ہے وہ سرسبز ہو، تاکہ وہاں کے آکسیجن کی ریکوائرمنٹ اور وینٹیلیشن کی ریکوائرمنٹ کو وہ پورا کر سکے۔ یہ ایک تخمینہ ہے۔ تو لیکن ہمارے پاس 8% تھا، ہم ایرڈ زون میں ہوتے تھے۔ اب 8% بھی جو ہے وہ نور کیا ہوا کہ وہ 3% سے بھی نیچے ہو گیا، کیونکہ ہم نے درخت کاٹ دیا۔ اب جب درخت کاٹے تو ایک درخت کو بڑا ہونے میں تو کوئی 30 سال لگے نا، اور 30 منٹ میں ہم نے اس کو کاٹ دیا، تو اس کی جو پلان ریپلیسمنٹ تھی وہ نہیں ہو سکی۔ تو یہ ایک شہر جو ہے وہ سخت ہونے کے بجائے کنکریٹ کا جنگل بن گیا۔ اس کے نتیجے میں اور بلند و بالا عمارتیں بن گئی، یہاں کی شامیں بڑی پلیزنٹ ہوا کرتی تھی، ہوا چلا کرتی تھی۔ لیکن ابھی آپ نتاشا بول رہی تھی کہ اس وقت ریئل فیل جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور ٹمپریچر 30 ڈگری ہے لیکن ریئل فیل جو ہے 35 ڈگری ہے۔ یہ ریئل فیل کیا ہے؟ ریئل فیل یہ ہے کہ جو سرفیس ٹمپریچر ہے اس سرفیس ٹمپریچر کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے لیے اور فیکٹر اور عوامل جو ہے نا وہ اس میں کارگر ہوتے تھے، جس میں ہوا کا گزرنا بھی۔ ہمارے پاس 9 مہینے ساؤتھ ویسٹلی ونڈ چلتی تھی، وہ ساؤتھ ویسٹلی ونڈ جو ہے وہ اس کی رفتار کم ہو گئی ہے،
उसका जोर आबादी के इलाके में इसलिए कम हो गया कि हमने 18 और 25 मंजिला इमारतें बना दी हैं। जाहिर तो है। डेटा से हवा यानी जो चलती है। तरक्की या जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अपनी एक तरह से अचीवमेंट समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस सब ने उसमें रोल प्ले किया है, जो अब हम क्लाइमेट को लेके चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हमने इसके लिए कोई खातिर खा अभी तक इकदाम भी नहीं किए। रफ़ी साहब ये बताएं, अब हमने ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट भी करनी है, कोई क्विकली इसका सोल्यूशन ये क्या चीज़ कर सकते हैं कि ये फौरी तौर पर हम इसमें कोई फौरी हल? इसमें बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो रब्त का ना होना। एक महकमा दूसरे महकमे से कोई जो काम करता है वो रब्त में नहीं है, और ये रब्त का ना होना जो है ना किसी भी तरक्की को पायदार नहीं होने देती है। ठीक है। तो यानी अगर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होगा तो यकीनन अगर फर्ज कीजिए कि कहीं डेवलपमेंट हो रही है तो जो मुतल्लिका महकमा है जिसको शजरकारी करनी है आप उसको पहले से मुतल्ला कर दें। यानी महकमों का आपस में राबता बड़ा ज़रूरी है, तभी चीज़ें बेहतर तौर पे हो सकती हैं। और ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको हम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते कि तरक्की करने के चक्कर में हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए माहौल को ख़राब कर दें।